اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو کبھی شب معراج تو کبھی شب برات کبھی شب قدر جیسی مقدس راتیں عطا فرمائیں۔ شب معراج میں ہمارے آقا یہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس اپنے قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور کچھ راز و نیاز کی وہاں پر باتیں ہوئیں۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور سال بھر جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات ہی میں اس کو حکم فرما دیتا ہے۔ شب قدر میں قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے، کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمایا، یعنی اس دن مکمل نازل ہو گیا۔ تو پیارے دینی بھائیوں، شب برات بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بنی کلب جو قبیلہ ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے میرا رب آزاد فرماتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں کی جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدوں کے رشتے کو جوڑیں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اور جن گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو خوبصورت اگر بنانا چاہتے ہیں تو شب برات جیسی مقدس رات میں محروم نہ رہیں، بلکہ شب برات جیسی مقدس رات میں جہاں تک ہو سکے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اپنی لو لگائیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس مقدس رات میں بتایا جاتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے ہر دروازے پر فرشتے ندا کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو خوشی چاہتا ہے، کوئی ہے جو بیماری سے شفا چاہتا ہے۔ کچھ فرشتے آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے خوشی چاہتا ہو، اور ایک فرشتہ یہ بھی ندا دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی آرزو اور طلب کو پورا کیا جائے، اور ایک دروازے پر یہ بھی لکھا رہتا ہے، ندا کرتا ہے فرشتہ کہ معافی کا طلبگار جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، مگر کوئی ہے جو آج کی رات اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گناہوں سے اور برے کاموں سے توبہ کریں اور نیک اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان کی رات اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے باہر نکل کر آ رہے ہوں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس شخص کی کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی ہو اس کی مصیبت میری مصیبت سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے، لیکن میری نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ بزرگان دین تھے، تو اس لیے نیکی بھی کرتے تھے، مگر پھر بھی یہ امید نہیں رہتی تھی کہ وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ تو پھر آج ہم تو بہت گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس مبارک رات میں شب برات جیسی مقدس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی
بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور جو گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، چوری کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی، سود کھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں ان گناہ کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ جس کا مال کھایا ہے یا جس کے ساتھ میں جو حسن سلوک کیا ہے جب تک کہ وہ معاف نہیں کرتے، جب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو پیارے دینی بھائیوں، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے حقوق العباد سے جو تعلق رکھنے والے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے